السلام علیکم ناظرین، میرا نام سلمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایس اے سٹوری لورز۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ جو میں قصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک کہانی ہی نہیں بلکہ گزرے وقتوں کا سچا واقعہ ہے، ایک سعد نامی لڑکے کا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سایہ تھا کسی بری چیز کا یا کسی جن کا۔ آخر اس کے اوپر وہ اثرات کہاں سے آئے اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی جان ہی چلی گئی؟ یہ سٹوری ان کے والد صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے اور میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے چند قدموں پر ایک بہت ہی پرانا قبرستان ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جن میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ معمول کے مطابق سعد پڑھائی ختم کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک قبرستان میں سے کتے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ باہر وہ جو منظر دیکھے گا وہ اس کی زندگی ہی بدل کے رکھ دے گا۔ سعد نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور وہ قبرستان جا رہی ہے۔ سعد کو تجسس ہوا کہ آخر یہ عورت کون ہے اور اتنی رات گئے قبرستان کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ یہی دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے چلنا لگا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات اتنی دیر گئے قبرستان میں جانا اچھا نہیں ہے، لیکن اسے تجسس بھی تھا اور اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر سعد اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ عورت ایک قبر کے پاس جا کے رک گئی۔ سعد اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہو اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسی دوران انسانی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ اس عورت نے اپنا سر گھمایا اور سعد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور سعد اس کو دیکھتے ہی زور سے چیخا اور ڈر کر پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ گر گیا۔ گرنے کی وجہ سے سر پر چوٹ لگی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی، میں جب باہر نکلا تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور بہت تیز بخار تھا اسے۔ اس نے رات کو ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ بس پھر اس دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور عجیب و غریب قسم کے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ بتایا کرتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا تھا اور وہ عورت روز اس کے خوابوں میں نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے سو نہیں پاتا تھا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ سعد دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ ایک دن سعد اپنے گھر کے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے کپڑے بہت میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر ناخن کے نشانات تھے۔ میں سعد کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک سعد قبرستان کی طرف دوڑ پڑا۔ میں اس کے پیچھے تھا اور اسے آوازیں دے رہا تھا۔
بیٹا سات سات بیٹا، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا اور سرپٹ قبرستان کی طرف دوڑے جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے پاس جا کے رک گیا۔ میں بھی تب تک اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ سات کا منہ دوسری طرف تھا کہ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آواز دی، سات بیٹا۔ اتنی دیر میں انسانی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے اور سات نے میری طرف گردن گھما دی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم دوسری طرف تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ اگلے دن اس کا کفن دفن کر کے اسے دفنا دیا گیا، اور اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ایک گنجان آباد شہر میں آ کے رہنے لگا۔ لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ ساتھ جس عورت کا ذکر کرتا تھا آخر وہ عورت تھی یا کوئی اور ہی مخلوق۔ تو یہ تھی دوستو آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اور مزید ایسی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیں۔ ملیں گے ایک اگلی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔